اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمائے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، سبحان اللہ، جو بھی شخص، جو بھی بندہ نیکی دے نال آئے فلہ خیر منہا، وہ ان دے واسطے بہترین شے ہے۔ سبحان اللہ، تفسیر خازن دے وچ تفسیر روح البیان امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائے حسنۃ مراد سب جو بہترین شے ایمان ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالغیب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان الی یوم الدین، اور ایمان دوبارہ جڑے ویلے اٹھنے میدان محشر وچ ان تمام چیزاں دے ایمان رکھنا یہ سب تو بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ نیکیاں دے درجات، نیکی دیاں حد بندیاں اللہ دے رسول نے خود ارشاد فرمائیں۔ ایمان جو بعد بندے دی زندگی دا حصہ دکھ سکھ، غمی خوشی، غربت امیری، یہ انسان دی زندگی دا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر بندے کو خوشی بھی میسر تھی ہے، دکھ بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ہیں، دولت مند ہے، لیکن بس اوقات مالی حالات بالکل ختم تھی وینے، کاروبار ٹھپ تھی وینے، جڑے ویلے بندہ اون دے اوتے صبر کرے نے اے بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، مال مک گئے اے بھی نیکی ہے، علاقہ چھٹ گئے اے بھی نیکی ہے، صبر کیتی ہے، بشرطے بے صبری نہیں، صبر کیتے۔ آؤ ہن جڑے والدین نے اپنے لختے جگر کو اپنے ہتھاں دے نال دفن کیتے، اپنے ہتھاں دے نال کفن پوائے، اپنے ہتھاں دے نال قبرستان دے وچ تنہا چھوڑ دے ہیں۔ اگر بچہ زندہ ہوئے ایک گھنٹے واسطے ماں باپ دی اکھی تو اوجھل تھی ونجے، ماں باپ کتنا پریشان تھی ونجے، کتنی تکلیف تھی ہے، لیکن رب دی رضا دے راضی تھی من، یہ بھی نیکی ہے۔ من جاء بالحسنۃ، اے سب جو بڑی نیکی ہے۔ مال اللہ دا ہے، دتا اللہ نے ہے، اولاد اللہ نے بخشی ہے، مہربانی فرمائی ہے، جڑے ویلے واپس کیتی ہے انسان صبر کیتے اللہ نے ان کو بھی نیکی عطا فرما دی۔ چیز بھی ہوندی، امانت بھی ہوندی، دیون والا بھی ہو، گنن والا بھی ہو، لیکن بندہ جڑے ویلے صبر کرے دے اللہ فرشتے کو فرمائے دے دیکھ میرا بندہ تو سال پورا پالا، ماں نے 9 مہینے ڈھڈے چ رکھا، پرورش کیتی، سردی گرمی دا بال تے خاص خیال رکھو، جڑے ویلے میں رب نے اپنا اجل والا فیصلہ کیتے بال دی روح قبض کروائی ہے، بچے دے ماں پیو نے صبر دا دامن بھرے، میں رب تھی دے ان دوہاں کو بخش۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ خلافت، محفل شان مصطفیٰ، عظمت ماں، عظمت ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے، نوکر ہے، اور اکبر بادشاہ جہانگیر بادشاہ ایک دفعہ سیر واسطے نکلے، اپنی ریاست دیکھوں، شیر شکاری کروں، کوئی 2-4 دن جنگل دی زندگی گزار کے آؤں، لیکن انہیں آکھے کہ ایک بندہ ایسا ہوئے جہدے نال اسا مذاق کروں، اپنے دل کو سکون پہنچاؤں، اپنے آپ کو سکون پہنچاؤن واسطے
کہہ کو تکلیف پجاونا شریعت دے وچ گناہ ہے اور حرام ہے۔ جے جہانگیر نے آکھا وزراء مشیر خلفاء سب لبھن پہ گئے، ایک مجذوب کو ڈٹھو نے نہر دے کنارے بیٹھے تھے، اللہ اللہ کرے نہ بیٹھے۔ جے ویلے بادشاہ نے سدا آ میرے نال شکار دے گھن گئے، جے ویلے خیمے لگ گئے، بادشاہ نے آکھا دس تیرا وقت کیویں گزرتا پیا؟ بادشاہ جڑے ویلے پوچھتے کرخت نگاواں ہونی کرخت لے جے ہونے اکھی دے وچوں بھئی نکلنی ہے، لیکن وہ اللہ دے نیک بندے نے آکھا کچھ وقت بادشاہ تیرے لیے گزرتے کچھ تیرے تو بھی بہتر گزرتے۔ بادشاہ نے اکھی کھل گئیاں، درویش مجذوب کپڑے پھٹے ہوئے، جھٹی پیروں میں کوئی نہیں، بال پرا گندے ہیں، داڑھی کھنڈی ہوئی ہے، یہ حالت ہے، کوئی سواری نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی نوکر نہیں، پختہ مکان نہیں، اعلیٰ قسم کا لباس نہیں، پوشاک نہیں، خوراک نہیں۔ بادشاہ نے آخر کیویں میرے لیے وقت کیویں گزرتے، میرے تو بہتر کیویں گزرتے؟ آدھے بادشاہ نہ گالی کچھ ہو۔ بادشاہ نے آخر دس تو آپ نے فرمایا جڑا وقت تیرے لیے گزرتے جڑے ویلے تو بھی سمپونے میں بھی سمپونے والا کو برابر تھی ویندے، تیرا ظلم والا پڑھنا روک ویندے، ہاتھ روک ویندے، میرا نیکیاں والا سسٹم روک ویندے، آپ کو برابر تھی ویندے۔ تو اٹھ دے ظلم کرن کونے، میں اٹھدا رب دی تسبیح کرن پہ، میں اٹھدا رب کو راضی کرے نا، تو اٹھ دے رب کو ناراض کرے نے، لوگوں نے ظلم و ستم کرے دے، دس بول میرا وقت بہتر ہے یہ تیرا بہتر ہے۔ بادشاہ بھی عدل و انصاف والے بندے، بادشاہ وچ بھی اللہ نے دل رکھا، اکھیں وچوں ہنجو نکلن پہ گئیاں، رومن پہ گیا، مجذوب ایسی گال کر کے بادشاہ کو وقت نکل گئے، دنیا دے وچ تیرا مقام کوئی نہیں، تیری گال کوئی نہیں، تے کوئی پوچھتا نہیں، لیکن تے میرا دل جیت کی دے کہ تو اپنے آپ کو میرے کو بہتر شمار کیتے۔ انہوں نے آکھا ایویں ہے جڑا رب میں تو راضی تھی گیا میں تے تو بھی افضل تھا۔ تاتاریاں دا زمانہ ہے، جنگ لگی ترکی دے اتے، تمام لوگ غیر مسلم اگھا دیا ہے، ایک بزرگ سفید ریش ہے، بادشاہ نے ان کو پکڑا جڑے ویلے، ہلاکو خان نے پوچھا اے دس کہ تیری داڑھی افضل ہے یہ میرے کتے دی دم بچی ہے، غیر مسلم ہے، اللہ یہ جن زبانہ نہ عطا فرماوے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن انہوں مسلمان بھی آتے ہیں، داڑھی دی توہین تو مسلمان بھی کرے دے ہیں، خود اپنے کنہ نال سنتے ہیں۔ وہ بزرگ نے فرمایا اگر میں مسلمان تھی دے مرا، رب رحمان کو راضی کر دے مرا، بل میں تیرا کتا کہ تیرے کو بھی بہترین رہا، میری داڑھی بھی بہترین ہے، میرے پیروں نے لگنے والی مٹی بھی بہترین ہے، اگر میں بے ایمان مرا اللہ سے میں تو ایمان خلق کر گدا، بل میں کتے بھی دم کیا کتے کو بھی بالکل بدتر تھا۔ یارو یہ موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت کی تیاری یقینی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک بچہ فوت تھی گئے، اما عائشہ صدیقہ فرمینے یا رسول اللہ علیہ وسلم اے جنت کی چیڑیاں وچوں چیڑی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے مر ونجن حساب کتاب کوئی نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ معافی ہے، انہاں کو عمل کرن دا ٹائم نہیں ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رحمت والا دریا جوش وچ آئے، آپ نے فرمایا کہ جن بندے دے سرائے بال نابالغ مر گئے وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اما ایسا پوچھا کیا جن دو مر گئے؟ آپ نے فرمایا جن مئی دے دو بال مر گئے، کچا حمل بھی اگر ڈھائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں قیامت والی دیوار وہ حمل بھی لڑتی، اے اللہ کہ میرے ماں پیو ہیں نا اپنی رحمت سے نالی نہ معاف فرما چاہ۔
اتھاں دا اے بال بھی ماں پیو کو پہچان گئے، اتھاں دا اے بال اپنے ماں پیو کو پہچان گئے تھے، کیوں نہ نبی آخر زمانہ پہچانا سن اپنے امتی کو، حضور نہ پہچان سکتے، حضور نہ اکثر اے میرا امتی ہے، دنیا دے وچ دین کو قائم کیتا ہے، دین دے مطابق زندگی گزاری ہے، اے اللہ ہی میرے امتی دے چھوٹے موٹے گناہ معاف فرما دے۔ پر میں نے بل ایک مئی صاحبہ بیٹی ہے حضور دی بارگاہ وچ، اوندا ایک بچہ فوت تھیا ہے، اکھی وچوں ہنجو آ گئیاں، یا رسول سلم جے مئی دا ایک بال فوت تھیا ہوئے، نابالغ فوت تھیا ہوئے، کیا او بال قیامت والی دیوار اللہ دے نال جھگڑا کر دے ماں پیو دی بخشش کروے سی؟ حضور نے فرمایا رب دی رحمت ایدے کنوں نہیں وسیع، سبحان اللہ، ایک بال ہے مر گئے نابالغ ہے اور رب دی بارگاہ وچ وندے جھگڑا کرے سی، جھگڑا او نہیں کہ جی میں اپنے ایک بیعد سر پڑے دے ہیں، جھگڑا او نہیں بلکہ جھگڑا حجت والا ہو سی، محبت والا ہو سی، رب تیری رحمت وسیع ہے، میں آ گیا میرے ماں پیو کو میری وجہ تو بخشش فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنازے کی دعاؤں بھی مختلف ہیں، بالغ واسطے کوئی بئی ہے، نابالغ واسطے بئی ہے، فرمایا اللہم اجعلہ لنا فرطا، پہلا لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا بال جڑے میرے مر دے جنازہ پڑھ دے وے کہ دعا منگ دے وے، اے اللہ ای بچے کو سارے واسطے خوش بختی بنا، خوشی بنا، برکت والا بنا، دنیا دی زندگی مک ویسی دکھ سکھ لیکن آخرت کا ایک لمحہ بھی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا، اے اللہ گھن دا جیتے لیکن سب کو اجر بھی دے گی، اساں بال کو پالا، کی بال کو ایمان نے پیٹ وچ رکھا، بل تکلیف ہوگی، بل ولادت کے ٹائم تکلیف تھی، بل کو پالا، رات دن دی پرورش کی تھی، اے اللہ دا اجر عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی اجر دی صورت ماں پیو روحان دی بخشش فرما دے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وشکرا، اے اللہ والی کو ذخیرہ بھی فرما دے، آخرت کا ذخیرہ۔ آج اساں فصل جڑے ویلے کٹتی ہے، کنک جڑے ویلے اپنی زمین ہوئے، ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق گندم گھر رکھے، سال واسطے کھاون پیون واسطے بجائی واسطے رکھے دے، ایویں ہی دنیا اپنا دنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا دی یہ دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، اتھا جو کچھ کرے سوں اگا وہ کچھ ملتی، اگر سارے بعد اتھو مردے پہ کافروں کو کوئی ثواب نہیں، لیکن مسلمانوں کو انہاں بھی اٹھا اجر دی، مسلمان اتھو بھی اتھا بھی ہاں پاسے خدا دی رحمت سے مستحق کسن، خدا دی بخشش سے مستحق کسن، فرمایا ذکرہ وجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ والعبال کو سارے واسطے ذریعہ شفاعت بھی پڑھا، اقبال ذریعہ شفاعت کی نہ بڑھا، اے حضور دی نظر کرم دے صدقے بڑھا، حضور علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دے صدقے بڑھا، جے ماں پیو دبال مر گئے نابالغ ہومن نابالغ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بال کو ماں پیو واسطے ذریعہ نجات بنا دیتے۔ تو یارو یقیناً اولاد کا صدمہ بڑا ہوندے، لیکن انہیں اسے صبر کر گنا یہ ایمان دی بھی نشانی ہے، رب رحمان دی رضا دی بھی نشانی ہے، جب ویلے رب تبارک و تعالیٰ راضی تھی ویلے بس انہیں خزانے میں نہ اولاد کی کمی ہے نہ بخشش کی کمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی صاحب کو دوبارہ اولاد نرینہ صالحہ عطا فرماوے، ان بچے کا نعم البدل عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائی صاحبہ کو بھی صبر کرنے توفیق عطا فرماوے، اللہ جتنے بھی جھولیاں خالی ہیں تمام جھولیاں کو آباد فرما، اللہ تمام بھی گناہوں کو معاف فرما، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔